لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا ہے. جمعہ کا یہ دن اللہ رب العالمین کی نظر میں انتہائی عظمت والا دن ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. بلکہ بعض دوسری روایت میں ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس وغربت یوم الجمعہ، سے سورج جس دن نکلتا اور ڈوبتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سید الایام وافضلها عند اللہ تبارک و تعالی، جمعہ کا دن اللہ کی نظر میں دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے لیے تیاری کر کے اور جو کپڑا انسان کے پاس سب سے بہتر موجود ہو وہ بہتر کپڑا پہن کر جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے تو تم جلدی سے اس کی طرف جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو یہ وہی جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکید کیا ہے. اسی تعلق سے دو تین باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے جسے ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركض ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان بكل خطوة كعمل سنة صيامها وقيامها. اتنا بڑا اجر میں نے شریعت میں کسی بھی عمل کے لیے نہیں دیکھا. یہ جو فضیلت ہے حدیث میں کسی بھی دوسرے عمل کے لیے اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا. کیا جس نے جمعہ کے دن اپنا سر دھلا
اور پورے بدن کو پر غسل کیا، پورے بدن کو دھلا، اور اس کے بعد جلدی جمعہ کے لیے پہنچا اور جلدی لے کر کے لوگوں کو جمعہ میں آیا، اور اس کے بعد چل کر کے آیا، پیدل چل کر کے آیا، سواری سے نہیں آیا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور خطبہ کو سنا اور لغو اور بیکار بات نہیں کیا، تو جتنے قدم چل کر کے آئے گا ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال عبادت کا ثواب ملے گا، صیام اور قیام۔ جس سال بھر کوئی آدمی روزہ رکھے، سال بھر کوئی آدمی نمازیں پڑھے رات بھر، تو 1 قدم کے بدلے میں اس کو 1 نیکی ملے گی۔ اگر گھر سے یہاں تک آنے میں آپ کی دوری 100 قدم ہے، 200 قدم ہے، 400 قدم ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنے سالوں کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اس صورت میں جب آپ غسل کر کے اچھی طرح سے جلدی سے جمعہ کے لیے آئیں، امام کے قریب بیٹھیں، غور سے خطبہ سنیں اور کوئی لغو اور بیکار بات نہ کریں۔ لغو اور بیکار بات میں یہ بھی آتی ہے، بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت، جس نے یا اگر تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے دوران اپنے بھائی سے کہا کہ چپ رہا، تو تم نے ایک لغو کام کیا، بیکار کام کیا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ومن لغا یوم الجمعہ فلا جمعۃ لہ، جس نے جمعہ کے دن کوئی لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں اس کو ظہر کا ثواب ملے گا، یعنی جمعہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بہت مشکل ہے۔ آپ جب جمعہ میں پہنچتے ہیں، امام میں خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو ادھر سے اشارہ، ادھر سے اشارہ، یہ بیٹے کا اشارہ، یہ پوتے کا اشارہ، یہ بھائی کا اشارہ، یہ بھلا کا اشارہ، یہ سب چیزیں آپ کے جمعہ کے اجر کو ختم کر دینے کا سبب ہے۔ آپ کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلا جمعۃ لہ، اگر مقتدی آپس میں بات کرتے ہیں کسی ضروری اور غیر ضروری چیز کے بارے میں، کسی کہانی اور ناکہانی چیز کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لغو ہے، اور جو لغو کام کرتا ہے اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو، آپ زندگی بھر ایسا کرتے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ایسا کرتے کرتے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسے پہلے تھی ویسے ہی آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی قیامت تک موجود رہے گی۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ ان پر عمل کرے گا، اور جس کو توفیق نہیں دے گا وہ اپنا جمعہ برباد کرتا رہے گا، زندگی بھر اپنا جمعہ برباد کرتا رہے۔ میرے رب کی شریعت پر، میرے رب کی سنت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ سن لیں کان کھول کر کے، جمعہ کے دن اگر مقتدی آپس میں بات کرتے ہیں کوئی بھی بات، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کا جمعہ لغو ہو جائے گا۔ جو لوگ بیٹوں اور بیٹیوں کو لا کر کے مسجد میں کھلاتے ہیں جمعہ کے دن، وہ خاص کر کے لکھ لیں اس بات کو کہ ان کا جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا کہ جس نے گفتگو کیا دوران خطبہ اس نے لغو کام کیا، اور نبی نے کہا کہ جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں کہا کہ اس کو ظہر کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال البتہ مقتدی اگر امام سے گفتگو کرنا چاہے، امام مقتدی سے گفتگو کرنا چاہے، تو یہ گفتگو کرنا دوران خطبہ جائز ہے۔ یعنی امام خطبہ دے رہا ہے، مقتدی کوئی بات کہنا چاہتا ہے امام سے، امام صاحب سے کوئی بات کہنا چاہ رہا، مقتدی کو ایسا کہنا جائز ہے۔ امام صاحب مقتدی سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ایسا کہنا جائز ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس طرح کے اور بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مقتدی کو حکم دیا، اس سے بات کی۔ اسی طرح سے اگر مقتدی امام سے کوئی بات کہنا چاہے، جیسے بخاری اور مسلم کی وہ لمبی روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول راستے کٹ گئے، مال برباد ہو گیا، مویشی تباہ ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش برسا دے۔ تو مقتدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا، پھر اگلے جمعہ اسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا۔ تو مقتدی کا امام سے گفتگو کرنا، امام کا مقتدی سے گفتگو کرنا، یہ دوران خطبہ جائز ہے۔ تو اگر کوئی انسان جمعہ کے دن غسل کر کے جلدی سے
امام کے قریب آتا ہے، خاموشی کے ساتھ روزہ کرتا ہے اور کسی بھی غیر متعلق عمل سے پرہیز کرتا ہے، تو اس کو جتنے قدم چل کر کے آئے گا ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کہ اتنا بڑا اجر میں نے کسی بھی عمل کے لیے نہیں دیکھا۔ شریعت میں یہ سب سے بڑا عمل ہے یا سب سے بڑا اجر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اچھی طرح سے غسل کر کے سویرے گھر سے آئے، امام کے قریب پہنچے، غور سے سنے، کوئی بےہودہ بات نہ کرے، تب اس کو یہ اجر ملے گا کہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ایسے انسان کو ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبے کا طریقہ تھا، حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یطیل الموعظۃ یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن لمبی نصیحت نہیں کرتے تھے، لمبا خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاقصروا الخطبة وأتموا الصلاة، کہا کہ انسان کا خطبے کو مختصر کرنا، نماز کو لمبی کرنا، یہ انسان کے سمجھدار اور انسان کے فقہ کی علامت ہے، اس لیے تم نماز کو لمبی پڑھاؤ اور خطبے کو مختصر کرو، نماز کو لمبی پڑھاؤ اور خطبے کو مختصر کرو۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ خطبہ مختصر کیا جائے اور نماز جمعہ کو لمبا پڑھا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نماز اور خطبے میں موازنہ کر کے خطبے کی بنسبت نماز کو لمبی کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ یا سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے نماز میں، اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اس کی ثنا بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے اور پھر وعظ اور نصیحت کرتے تھے۔ تو سورہ قاف اکیلی ایک سورت ان دونوں سورتوں سے زیادہ ہے، اکیلی سورہ قاف کی تلاوت ان دونوں سورتوں کی قرت سے زیادہ ہے، لمبا ہوگا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی خطبے اور نماز کے درمیان مقابلہ کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دوسری نمازوں کی بنسبت جمعہ کی نماز کو لمبی کیا جائے اور دوسرے خطبوں کی بنسبت جمعہ کے خطبے کو مختصر کیا جائے۔ میں تقریباً سال بھر یا اس سے زیادہ ہو گیا مسجد کے ذمہ داران سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بات بہت دنوں سے غلط چل رہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے، 35 منٹ اور 40 منٹ تک یہ خطبہ چلتا ہے اور نماز مشکل سے 5 منٹ ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی جو کیفیت اور اس کا جو جذبہ ہمارے یہاں ہے، اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو دوسرا کون کرے گا؟ اس لیے یہ بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خطبے کا وقت مختصر کیجیے اور نماز کے وقت کو مکمل کیجیے، نماز لمبی پڑھانے کی بات کیجیے، البتہ خطبے کا وقت لازمی طور سے آپ کو گھٹانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 2 سال سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے خطاب کرنے کی کوشش کیا ہے، مگر کبھی مجھے یہ عاجزی اور یہ بےبسی اللہ کے فضل سے محسوس نہیں ہوئی کہ وقت سے پہلے میری بات کٹ جائے۔ تو میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت پر عمل کرنا،
سنت کا احیاء اور سنت کی تائید اور تاکید اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرا کون ہے دنیا میں جن کو زندہ کرے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے ذمہ داران مسجد سے کہ جمعہ کا وقت مختصر کیجیے، اور اب تو ٹھنڈی آ گئی اس اور پہلے خطبہ ہونا چاہیے کیونکہ وقت بہت پہلے ہو جا رہا ہے، تقریباً 30 یا 11 30 یا 35 سے ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اس حساب سے تھوڑا پہلے ہونا چاہیے تاکہ اول وقت سے ہم لوگ آگے نہ بڑھنے پائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر استقبلناه بوجوهنا، کہ جب امام منبر پر خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو ہم اپنا رخ امام کی طرف کر لیتے تھے، ہم سب اپنا منہ امام کی طرف موڑ لیتے تھے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ دوران خطبہ مقتدی کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں ان کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے دوران خطبہ کہ مقتدیوں کا رخ امام کی طرف ہو، وہ امام کو دیکھیں اور امام کو دیکھ کر کے خطبہ دیں۔ اور یہ بات امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھا ہے، باب استقبال الناس الامام اذا خطب، جب امام خطبہ دے تو لوگ اپنا رخ امام کی طرف کر لیں۔ اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ دوران خطبہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے آپ کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ سنتیں اس لیے نہیں ہے کہ پڑھ لیا سن لیا سمجھ لیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں میرے دوستوں، یہ جمعہ کے لیے آپ آتے ہیں، آپ جمعہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو خطبے کی کیفیت تھی وہ صحابہ نبی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور سب آپ کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے طریقے کی اتباع میں ہمارا چہرہ امام کی طرف ہونا چاہیے اور امام کی طرف ہمارا رخ مڑ جانا چاہیے، قبلہ سے پھر جائے قبلہ سے ہٹ جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ خطبہ ہے نماز نہیں ہے، اس لیے اس سنت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خطبے کے اندر امام کی جو ذمہ داری ہے وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ جو بات کہی جائے، جو بات بتائی جائے وہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی بھی خطیب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایسی باتیں کہے، ایسے واقعات سنائے، ایسی کہانیاں بیان کرے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی لیے خطبے میں سیاسی گفتگو کرنا، غیر دینی موضوع پر گفتگو کرنا اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا اور وہ بہت سی باتیں ہیں، یہ سب کا سب جائز نہیں ہے، کیونکہ خطبہ اللہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو اس لیے دیا ہے کہ ان کی ہفتہ بھر کی جو دینی معلومات ہیں اس کی رہنمائی کی جائے، ان کو دین کی تعلیم دی جائے، اللہ کے احکام ان کو سکھائے جائے۔ اس لیے میرے دوستوں نوٹ کر لو، یہ خطبے کی جو معلومیت ہے اور اس کی جو شریعت میں اہمیت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ پورے ہفتہ بھر کا مسلمانوں میں یہ جو اجتماع ہے، آپ دیکھیں مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک تقریباً 6-7 مساجد تھی مدینے میں، 6 یا اس سے زیادہ مساجد تھی، اس سے کم نہیں تھی، مگر کہیں بھی جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا۔ تمام حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اللہ کے حکم کی تعلیم، نبی نے جو بات بیان کیا وہ بات امت کے انسانوں تک پہنچانا۔ تو مقصد یہ تھا بھیڑ اکٹھا کرنے کا کہ ہفتہ واری عید میں مسلمان اکٹھا ہو کر جہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے وہیں ان کو دین کی رہنمائی دی جائے گی۔ مگر اب اس طرح سے خطبوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، خطبوں کو نبی کے طریقے سے ہٹا کر کسی دوسرے کے طریقے پر انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ خطبے کی نوعیت بہت مفقود الفائدہ یا بے فائدہ بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس باتیں بتانے کے لیے تیاری نہیں ہوتی، اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے انہیں نہ آیات یاد ہیں نہ احادیث یاد ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطبہ دیں گے مگر وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا پیغام کیا ہے، ہم حاضرین کو بتانا کیا چاہتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے،
بہت اچھی تقریر کیا بڑی صاحب نے، لیکن بتایا کیا، کہا کیا، کون سی رہنمائی کی آپ کو، کہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، کسی کو پتا نہیں چلتا، تو خطبہ کی معنویت کہاں رہ گئی، خطبہ کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ خطبہ جو مشروع قرار دیا گیا ہے وہ دین کی تعلیم کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے، اس لیے خطبوں میں دین کے سارے احکام انسان کو بیان کرنے چاہیے، سونے سے لے کر جاگنے تک، وضو سے لے کر کے نماز تک، زکوٰۃ سے لے کر کے روزہ اور حج تک، سارے مسائل لوگوں کی رہنمائی کے لیے، پورے دین کی تعلیم سال بھر میں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا ایک بار محاسبہ کرے، اپنے روزمرہ کے معمولات کا ایک بار چیک کرے کہ کتنا مطابق ہے شریعت کے اور کتنا اس کے مخالف ہے۔ تو بہرحال یہ جمعہ جس کی یہ خوبیاں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے اور اسے انجام دیتے ہوئے دماغ میں، سوچ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کی اتباع میں ہم یہاں مسجد میں آ کر کے خطبہ سن رہے ہیں، اس لیے عبادت کا یہ تصور دماغ میں قائم رہنا چاہیے، اور جب عبادت کا تصور دماغ میں آئے گا تو لازمی طور سے یہ بات دماغ میں آئے گی کہ اس کو ادا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کس انداز سے جمعہ میں لوگوں کو بلاتے تھے، کس انداز سے لوگ آتے تھے، اور کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعہ کا دن یہ انتہائی عظمت اور انتہائی اہمیت والا دن ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز میں صرف 2 رکعت فرض کیا ہے۔ مسند احمد اور سند وغیرہ کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام من غیر قصر علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز فرض ہے اور یہ نماز مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اس لیے جمعہ کے دن جو نماز فرض ہے وہ 2 رکعت نماز فرض ہے اور یہی مکمل ہے۔ شاید اس کی حکمت یہ ہو، یہ اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، یہ بات اہل علم نے ذکر کیا ہے، شاید اس کی حکمت یہ ہو کہ چونکہ اس میں خطبہ دیا جاتا ہے تو 2 رکعت اللہ رب العالمین نے خطبے کے بدل میں ثابت کر دیا، تو نماز 2 ہی رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان خطبہ چھوڑ دے، یعنی خطبے کے بعد مسجد میں آئے اور جمعہ کی نماز پڑھے، تو اہل علم کا اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ ایسے انسان کا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جمعہ نہیں ہوگا، لیکن درست بات یہ ہے کہ جمعہ ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس نے جمعہ کی کم سے کم 1 رکعت نماز پائی ہو۔ اگر 1 رکعت سے کم کوئی آدمی جمعہ کی نماز پاتا ہے تو اسے 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی یا کسی اور نماز کی 1 رکعت نماز پا لیا تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ دوسری رکعت کو جوڑ لے، اور جس نے 1 رکعت نہیں پائی تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہوئے، امام دوسری رکعت میں رکوع سے فارغ ہو چکا ہے، تب ایسی صورت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ 4 رکعت پوری کریں گے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ جمعہ آپ کا چھوٹ چکا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے 1 رکعت پا لیا، یعنی امام کو حالت قیام میں پا لیا، حالت رکوع میں پا لیا، تو آپ نے 1 رکعت پا لیا، پھر دوسری رکعت پڑھیں گے تو آپ کو جمعہ کا ثواب مل جائے گا اور آپ کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے امام کو رکوع دوسری رکعت کے رکوع کے بعد پایا، رکوع سے اٹھ چکا ہے امام اور آپ نے اس حال میں امام کو پایا، تو آپ کے لیے 2 رکعت پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ پر فرض ہے کہ 4 رکعت جمعہ کی نماز پڑھیں، پھر آپ کی جمعہ کی نماز ہوگی۔
اس لیے اس بات کا خیال رہنا چاہیے. اور یہ جو باتیں ہیں جمعہ کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. بشرط یہ ہے کہ ہم ذہنی اعتبار سے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جمعہ ایک عبادت اور ایک بندگی ہے اللہ رب العالمین کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے. اس لیے اس جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو سکھایا ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی حاجت ہے، ہمارا اپنا تقاضا ہے، ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں. ہمارے باپ دادا کا طریقہ 50 60 100 سال سے چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے وزن میں. وزن اگر کسی چیز کو ہے دن میں تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اس لیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسے انہیں دونوں خانوں میں فٹ کرنے کی یا اسے جستجو کرنے کی کوشش کریں. جو چیز اس میں ملے وہ سر آنکھوں پر، اور جو چیز نہیں ملتی قرآن اور حدیث میں اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کے لیے واویلا مچانا، اس کے لیے ہنگامہ کرنا، یہ بے معنی سی بات ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا میرے دوستوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے. جب ہم نے شہادت رسالت محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تو ہم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ عبادت کا صرف وہی طریقہ ہم اپنائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. اور پھر اس سے اوپر اچھا اس زمانے فتن میں ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے پیروکار اور کتاب و سنت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے نبی کے امتی ہیں. اس لیے نبی کی کوئی سنت ہم سے ترک ہو جائے، نبی کا کوئی طریقہ ہم سے فوت ہو جائے، نبی کی کوئی شریعت ہم سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ میرے دوستوں بتاؤ مجھے، اگر نبی کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو کیا وہ لوگ اپنائیں گے جو نبی کی اتباع کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، جو نبی کے پیچھے سے چلنے کا عزم ہی نہیں کرتے، جنہوں نے امتیوں کو اپنا امام اور رہبر بنا کر کے اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی ہے، آپ ان سے امید رکھتے ہو کہ نبی کی سنتوں کے لیے قربانی دیں گے؟ آپ ذرا سوچو، نبی کی کسی سنت کے لیے آپ اگر ذرا سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، نبی کی سنت کو زندگی بخشنے کے لیے اگر آپ اپنے طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دوسروں سے کیسے امید لگاؤ گے؟ آپ دوسروں سے کیسے آپ امید لگاؤ گے؟ اس لیے آپ خود کو تیار کریں کہ جو عمل اور جو عبادت اور جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا وہی ہمارا دین، وہی ہمارا ایمان اور وہی ہماری زندگی کا طرز ہوگا. باپ دادا سے کوئی دین لے کر کے ہم لوگ نہیں آئے ہیں کہ پیدا ہوئے تو باپ نے سکھا دیا، پیدا ہوئے تو دادا نے سکھا دیا، پیدا ہوئے تو پر دادا کا دین چل رہا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین اگر ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا عہد و پیمان بھی ہے. اس لیے اگر قربانی دینی ہے تو دین کے لیے دیجیے، اگر لڑائی کرنی ہے تو سنت کے لیے کیجیے، اگر جانفشانی کرنی ہے تو نبی کے طریقے کے لیے کیجیے، اگر اپنی جان کی بازی لگانی ہے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کیجیے. دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح سے آپ کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے. مگر یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرے باپ کا طریقہ ہے، یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ میرے پیر کا طریقہ ہے، یہ میرے مرشد کا طریقہ ہے، یہ میرے بزرگ کا طریقہ ہے، یہ میرے مولوی کا طریقہ ہے، یہ میرے عالم کا طریقہ ہے، یہ میرے مذہب کا طریقہ ہے، یہ میرے گاؤں کا طریقہ ہے، یہ میرے علاقے کا طریقہ ہے. یہ کیا سمجھتا ہے؟ کتنی بیکار، بے وزن اور بے معنی بات آپ لوگ کہتے ہو. کیوں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد، نبی کا طریقہ آ جانے کے بعد، نبی کی سنتوں کی صحت اور اس کا ثبوت ہو جانے کے بعد کیا کسی کو گنجائش ہے اس بات کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.